بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی عبد اللہ طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما يعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه علی اللہ تعالی۔ حضرت ابو عبداللہ طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے علاوہ تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون حرام ہو جاتا ہے اور اس کا حساب اللہ تعالی پر ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ہمارے معاشرے کے ایک عام مرض کی نشاندہی کی گئی، ایک عام بیماری جو پوری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے چھوٹے، مرد عورت اور بوڑھے جوان سب اس مرض کا شکار ہیں، حتیٰ کہ خواص بھی اس بیماری سے محفوظ نہیں۔ وہ بیماری ہے دوسروں کی نیت پر شک کرنے کی بیماری، دوسروں کے باطنی حالات پر حکم لگانے کی بیماری، دوسروں کے اندرونی یا روحانی معاملات کے بارے میں بری رائے رکھنے کی بیماری۔ پورا معاشرہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ کسی آدمی کے پاس اندھا دھند دولت آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے حرام کارا ہے۔ کوئی نماز روزے کا پابند ہو جائے تو کہتے ہیں ارے دکھاوا کرتا ہے۔ کوئی اچھی باتیں بتا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ریاکار ہے۔ غرض یہ کہ کسی کے اچھے ظاہر کو دیکھنے کے باوجود اس پر بد باطن ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ کسی کی ظاہری حالت قابل تعریف ہونے کے باوجود اس کی نیت اور دل پر شک کرتے ہیں۔ یہ عام بیماری ہے جس سے ہمارے معاشرے کے چند لوگ ہی محفوظ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں اس ناپسندیدہ حرکت سے روکا ہے۔ آقا نے اصول طے فرما دیا کہ جس شخص کے اندر تم ایمان پاؤ، دیکھو کہ وہ کلمہ گو ہے، کفر سے دور ہے، تو اس کے مال، خون اور عزت و آبرو کو اپنے لیے حرام سمجھو۔ ہرگز اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہو، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ بلکہ اگر کبھی وہ کسی برائی میں مشغول نظر آئے تو بھی اس کی برائی کا ڈھنڈورا مت پیٹو۔ مثال کے طور پر نماز کے وقت کوئی مسلمان بھائی مسجد کے بجائے بازار جا رہا ہے تو اس کی اس حرکت کا چرچا نہ کرو، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ جانے اور وہ جانے، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ مسجد نہ جا کر بازار جا رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور بزرگان دین سب کا یہی معمول تھا کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدنیتی یا شک سے کام نہیں لیتے تھے۔ کوئی اچھائی نظر آتی تھی تو اس کی تعریف کرتے تھے، برائی نظر آتی تھی تو اس کی کوئی تعویل کر لیتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی پریشانی یا عذر ہو۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ بالکل الٹی روش پر چل پڑے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھی تو اس کی نیت پر شک کرنا شروع کر دے، اور اگر کوئی برائی نظر آ گئی تو دن رات اسی کو گاتے پھرتے۔ یہ سخت ناپسندیدہ اور گھٹیا حرکت ہے۔ اس سے مسلم معاشرے میں دراڑ پڑتی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دور ہوتا، دوریاں بڑھتی ہیں، گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، محبتیں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اعتماد اور بھروسے کی جگہ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، بھائی چارے اور ہمدردی کے بجائے شکوے شکایت کو جگہ ملنے لگتی۔ یہ تمام چیزیں معاشرے کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم دوسروں کی نیت پر شک یا حملہ کرنے سے پرہیز کریں۔ جزاک اللہ۔